الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأولیاء أمتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک معزز علماء کرام اس دعائیہ تقریب نے اندر تشریف فرما میرے سارے معزز بزرگوں دوستوں عزیز بچوں قابل عزت و قابل تقریب ماؤں بہنوں بیٹیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام تعریفاں حمداں ثناواں اللہ واسطے اور اسے ذات نہ شکر ادا کرنے ہیں کہ جس پاک ذات نے اساں سارے براواں دوستاں مل بمنے نی ذکر خیر کرنے نی ذکر خیر سننے نی آجزی انکساری نل اپنی ماں واسطے اپنی بہن واسطے بخشش نہیں
درجات نی بلندی نی اللہ پاک اسا ساریاں دعا کرنے نی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ چنگی اولاد نی پہچان ہے جی ماں باپ زندہ ہون، اچھی اولاد، فرما بردار اولاد، نیک اولاد، چنگی اولاد اپنے ماؤ پیو نی خدمت گزار ہونی۔ فرمایا گیا کہ جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کرنے ہو نا، وہی چیز اپنے ماں باپ واسطے بھی پسند کرو، اور جدو بڑھاپے چاہ ونجن تا انہاں نال او سلوک کرو جڑا او سلوک تواڈے نال بچپن وچ کرنے ہیں جی۔ تکے فرمایا فوت ہو ونجن تا سب تو پہلے اولاد تے اے فرض ہے، اے قرض نہیں جی، فرض ہے کہ انہوں نے کفن دفن نہ، غسل نہ، زمین نے سپرد کرنے نہ، نماز جنازہ نہ، اولاد انتظام کرے جی۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ میں نے کہا قرض نہیں ہے، یہ فرض ہے اولاد کہ ماؤ پیو نے کفن دفن نہ، جنازے نہ، زمین سپرد کرنے نہ، یہ انتظام کر۔ اگر نہیں تو پھر جو مومنین مومنات مسلمین وہ بات کی بات ہے، پہلے اولاد پر ہے، ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی میں بیان کر دوں کیونکہ اب ساتھ مسائل بھی چلیں گے۔ ماں تو وہ حاجی اللہ دیتا بھائی انور، حاجی انور کی ماں تھی، بھائی اکرم کی ماں تھی، لیکن وہ میں ناچیز بھی جب کبھی آتا تھا تو وہ مجھے بھی وہی پیار دیتی تھی جو اپنے حقیقی بچوں کو دیتی تھی، اپنے بیٹوں کو۔ لیکن یہ چیزاں جب مکمل ہیں نا جی، قدر آنی جنہوں نے ماں پہ جنہیں قدر کر سو۔ وہ جب کبھی آتا بیٹھتی پیار کرتی، اپنی اپنی زبان بولی ہونی، اے نکی جی گل کر رہی نا پترے نے بارے سے، انہوں عام نہ سمجھی یہ میرا انور جڑے ہی نا یہ بچوں بڑا تیز ہے، لیکن انہوں نے یہ گل کرنے والی کوئی نہیں ہے میری چی ٹور۔ رسول اللہ ایک دن مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ کا مجمع تھا، تو کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہو؟ ایک غلام عرض کرتے اللہ کے رسول ماں نے متعلق گل پہ کر رہے ہیں، جدو اس ماؤ نہ نہ گدا نا رسول اللہ ری اکھا چو آنسو آ گئے، حضور رون لگ گئے۔ رسول اللہ فرمایا صحابہ کاش کدے آج میری ماں بھی ہو گیا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، فرمایا کدے آج میری ماں ہوئے اور میں نماز عشاء یا رات نی نماز بچ میں ہومی یا نوافل اور میری ماں ابرایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر میری ماں ابرایا میں نماز نہیں اس حال تک بھی ہومی یا صحابہ میں قسم ہے اس ذات نہیں جس نے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، میں نماز اٹھے روک دیویں یا چھوڑ دیویں یا لبیک کہنے ہویا پہلے ماؤ نہیں گل سنی ہے۔
موت۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کی مائیں باپ زندہ ہیں دونوں عظیم ہیں، باپ کو اگنور نہ کرنا، کیونکہ ماں اگر جنت نہ محلے تب باپ اس نہ دروازہ چھے جی پیوں پیچھے نہ کر سو، بغیر دروازے نے جنت میں داخلہ نہ نہیں ہو سکنا۔ ہاں جی قدر کرو، عزت و تکریم کرو۔ اے ماں آخری سٹیج جی عورت نہ، پھر تاکہ سلسلے اور بڑھنے رانے نوں دادی بھی اس تو آگے سٹیج نکلا جی، نانی بھی ہے عورت، پھپھی ماسی جی، لیکن چار نا عورت نے چار رشتے بڑے عظیم ہیں، بیٹی، بہن، بیوی، ماں۔ ہر مرد نے اے عورت نال چار جڑے رشتے ہیں جی عورت نال، اے دنیا تے آنی نا کسی نہیں بیٹی بن کے آنی، ماں پیو نا بعد وچ رکھنے ہفتے بعد رکھیا، مہینے بعد، پہلے مشہور ہونا فلانے اللہ دھی دیتی جی، فلانی عورت ہے یا مرد ہے اللہ اسا دھی دیتی، پھر اللہ اسا زندگی دے اے بہن بن کے رانی اس کرے اور بہن برائی اس میں، یہ بھی بڑا خوبصورت رشتہ، پھر اللہ زندگی دے جب بالغ ہوئے نہیں نا تا ہر ماؤ پیو نہیں تمنا ہونی، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہو، ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے، ہر بھائی کی تمنا ہوتی ہے کہ اس نے بیٹی با عزت طریقے نہ نکاح کر کے رخصت ہو جائے جی۔ ہر ماں باپ کی تمنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اگر آگے تو نہیں تو کوئی نہیں تو ٹھیک نہیں ہے بٹ ٹھیک چھوٹ آپ جی۔ بیٹی بن کے آئی، بہن بن کے رہی، اب جوان ہو گئی، ہر ماں باپ کی کوشش ہے بہن بھائی کی ہماری بہن ہماری بیٹی باعزت طریقے سے رخصت ہو، نکاح، پھر اس نے نام بدل وینا لوگ آخنے فلانے نی دی فلانے نی بہن آج فلانے نی بیوی بن گئی جی، بیوی کے نام سے اسے یاد کیا جی۔ پھر اسی عورت کو اللہ تعالیٰ جب کرم کرتا ہے نکاح کے بعد اپنے فضل سے اس کی گود کو ہرا کرتا ہے، اسے اولاد دیتا ہے، اب اسی عورت کا ایک اور نام اسی محلے میں بولنے لگا کہ آج فلاں عورت کسی کی ماں بن گئی ہے، ماں بیٹی بن کر آئی تھی، بہن بن کر رہی، بیوی بن کر چلی گئی گھر میں، اب ماں کے درجے پر خود فائز ہو گئی ماں جی۔ بیٹی اسی پتر نہیں زیادہ ڈیمانڈ کرنے ہیں جی، اللہ پتر دے، جنہوں نے شادی ہونی ان بھی جوڑا جڑے سس سورے ہونے ماں پہ ہونے ان بھی آخنے اللہ پتر دے جی، دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو، مولوی صاحب دعا کرو، پتر کیوں لالچ ہے نا، وارث ہو سی پچھو نہ ہو سی یہ ہو سی دی نہیں نہ کرنے بھئی اس تک گھن کے مہینہ کچھ ذمہ دیونی دینے کوئی نہ، لیکن شریعت کا حکم ہے چوتھا حصہ ہے، اگر نہیں دیں گے تو قیامت کے دن مجرم ہو گئے۔ کتنے آپ بیٹھے ہیں زمیندار ہے اللہ نے آپ کو زمینیں دی، میں بھی بیٹھا ہوں، کتنے ہیں جنہوں نے شادی کے بعد جو بیٹی کا حصہ تھا جہیز تو آپ نے دیا نا، چارپائی منجی دی، وہ تو اپنی شوق کے لیے دیا، مسئلہ نہیں تھا، جہیز کا شریعت کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، وہ آپ نے دیا تو اپنی دنیا داری کے لیے دیا، اللہ نے نہیں کہا تھا آپ کو، اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ جو تمہاری زمین ہے جائیداد ہے وہ بیٹوں کا حصہ علادہ ہے، اس بیٹی کا اپنا حصہ ہے۔ یہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اب پورا معاشرہ ہمارا دیکھ لیں کیڑے کیڑے ہیں جڑے دیاں زمینہ دینے ہیں، بلکہ پہلی غلط ہے کوشش کرنے ہیں
کہ کئی ایسی بھی میں نے علاقوں میں مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھی ہے جو بوڑھی ہو جاتی ہیں، اس کا رشتہ نہیں دیتے، برادری میں ہوتا نہیں ہے، باہر نہیں دیتے، اس لیے کہ اس نے شادی کر دیتی زمین عہدے ٹور وجہ. یہ میں نے دیکھا ہے، حق مارتے ہیں عورتوں کا، زمین کہیں نہ چلی جائے اتھے رشتہ نہیں دیونا جی، زمین عہدے ٹور وجہ، زمین سے محبت ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں، اس میں پورے لوگ ہم رنگے ہوئے ہیں، سب جدھر جائیں. پتری نہیں ڈیمانڈ کرنے ہیں، دین ہی نہیں، آئے ہائے. لیکن سونے کریم نبی نے کی فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جدے سر تے اللہ نے رحمت دا تاج رکھ کے بھیجیا، جہانا دا والی کریم بن کے، مہربان بن کے، رحمت للعالمین بن کے آن والے نبی نے فرمایا، اے میری امت، اے میری قوم، جنہوں اللہ پتر دے وے او دے گھر ایک رحمت ہوندی ہے، جنہوں اللہ دی دے وے بیٹی دی نعمت دے وے او دے گھر اللہ والوں 21 رحمتہ نازل ہوندیاں نے. 21 رحمتہ تکو جی پتر نہیں بنسبت ہون تاکہ نو پتر ایک بیٹی 21. بعض علماء نے کیا جس گھر وچ بہن موجود ہے، بیٹی موجود ہے، اللہ والوں ہر روز 11 رحمتہ نازل ہوندیاں نے. پہلے تو 21 گن کی آئی نا، اور روز مرنی روٹین جی، بیٹی بیٹی. ہائے ہائے، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں، پھر فرمایا 2 صحابہ کہنے ایک دے متعلق کچھ دے نبی دا ای جواب، جنہوں اللہ نے 2 بیٹیاں بھی دیتیاں، باپ نے حلال رزق نل پرورش کی تھی، اچھی تعلیم و تربیت کی تھی، بالغ ہون تو بعد دا نکاح کر کے ٹور دیتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا ایو جائے پیونو محمد کریم والوں جنت دی بشارت ہوئے. ایسا باپ جس نے بیٹیوں کا حق ادا کیا. 10 پتر نے جی اللہ دینے نصیب کرنے، انہاں دا مکان بنوا کے دیو وڈے، کوئی جنت نہیں بشارت نہیں، لیکن ایک بیٹی کا آپ حق ادا کریں گے. یہ میرے نبی نے فرمایا، ایک بیٹی کا. آئے آئے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا 2 بیٹیاں 1 بیٹی. صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے جنہوں اللہ نے دی دیتی نہ ہوئے. کملی والے نے فرمایا اگر اپنی دی نہیں کسے دی بچی لے کے پال لوے، دیاں ورگے حقوق پورے کرے. نبی کریم نے فرمایا میرے والوں انہوں بھی جنت دی بشارت ہوئے. دیکھیں کسی کی بیٹی مگر حقوق بیٹیوں ورگے اسے دے، پورے کرے. سکی نہیں ہے، کسی کی لی ہے، پال لی ہے، نام دیا ہے کہ یہ میری بچی ہے. ہائے ہائے میری ابیرہ، میری ابھراوا، میری بزرگا، میری ماں بہنوں تسی بھی سنیو قدر کریو ان رشتیاں دی اہمیت نو. رحمت للعالمین نبی نے فرما بیٹی پھر بیٹی ہوئے تے میرے نبی دی بیٹی ورگی. ہائے ہائے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت جناب فاطمہ ورگی، حسنین کریمین دی ماں ورگی، علی دی زوجہ ورگی ایسی بیٹی ہوئے جڑی راتی لمیاں سردیاں دیاں راتاں روے التجا کرے میرے ربا ہر روز ارادہ
کرنیاں آج دل بھر کے تیری عبادت کرانگی مالک کریم میں تھک پوانگی سو جاوانگی نیند آ جائے گی لیکن میرے مالک ہر روز تیری رات مک جاندی ہے لیکن فاطمہ دے سجدے نہیں مک دے تیری رات مک جاندی ہے فاطمہ دے سجدے نہیں مک دے او فاطمہ جڑی بابے دے سامنے آوے تے رسول اللہ بھی اپنی دھی واسطے کھلو جاوان آئے او اہمیت دیتا کرو دیوانو اہمیت دیتا کرو دی واسطے کھلو جان تے سیدہ کہن بابا ان نہ کیتا کرو نہ کدے پیو بھی دیاں واسطے کھلوتے رسول اللہ متھا چم کے فرمان دیئے میں تیری عزت کیوں نہ کرا تو شانہ والی ہیں جدہ رب دے فرشتے بھی حیا کر دے اللہ دے ملائکہ بھی حیا کر دینے حسن و حسین دی ماں میں پھر میں کیوں نہ کہہ دیا واہ حسن حسین پیارے نے سونے نوری نبی دے تارے نے او لوگو جنہ دین پیچھے سر وارے نے پڑھئے لا محبت نال اج ماں دی روح خوش ہوئے گی کئی واری انور نال گل ہوئی کہندا ہے صدیقی صاحب تہاڈا پتہ لایا ہے ماں بیٹھی ہوئی ہے ماں پئی سن دی ہے اج کلمہ پڑھو گے میں پڑھاں گا ماں دی روح قبر وچ خوش ہوئے گی جس کلمے نال میں پیار کر دی ساں اج میرے مرن تو بعد میرا پتر کلمہ پیا پڑھ دے میرے بھرا کلمہ پہ پڑھ دینے میرے رشتہ دار کلمہ پہ پڑھ دینے پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ کے شان رسول اللہ میرے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ جان جی سا میں پڑھ سا پڑھئے لا الہ اوہ کدی غافلہ غفلتی چھوڑے ہاں یاری پاک نبی نال جوڑے ہاں او کوئی قبر دا توشا لوڑے ہاں پڑھئے لا عرض کی بیا کرنے ماں آخری درجہ لیکن گل ہو رہی ہے بیٹی کملی والیا عورت بہنے میرے نبی نے فرما بیٹی یہ قدر کریو بہنے قدر کریو جی ماں باپ نے شادی کر کے ٹور دیتے ہیں زندگی وچ کوئی واقعہ ہو گیا ہے دھی اجڑ گئی ہے طلاق ہو گئی ہے خامن مر گیا اور کوئی واقعہ ہو گیا ہے اجڑ کے ماں باپ دے بوہے تے آ گئی ہے میرے نبی نے فرمایا ماں کوئی نہیں ابا کوئی نہیں کیونکہ دھیاں دے پیکے ماں پیاں نل ہوتے دے جنہ دے ماں پیو ٹر ونجنو نا دھیاں دے پیکے مک جاندے سیاں نال
میں کھیڈن گئیاں تے بھج پیاں سب ونگاں ماں ہوندی تے ہور چڑھان دی تے باپ کولوں کیویں منگاں باپ مرے سر ننگا ہووے بیرا مرن کنڈ خالی ماما باجی محمد بخیشا تے کون کرے رکھے والی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا اجڑ کے بوہے دی آ گئی بیٹی رسول اللہ نے فرمایا ماں کوئی نہیں پیو کوئی نہیں بھرا نے جی مقدرہ والے بھرا ہوندے بھیڑا جنہ دے ماں پیو مرن تو بعد بھی بھیڑا دے پیکے رانے اکثر مکوینے جنہ دے قائم نے اللہ مبارک کرے اجڑ کی آ گئی ہے میرے نبی نے فرمایا اجڑی ہوئی مجبور تیلا چار بہن دے سر تے بھرا ہاتھ رکھ لوے پیو بن جاوے رشتے وچ بہنے لیکن قیامت والے دن اس بھائی نو بھی اللہ بیٹی دے برابر ثواب دے گا اس بھائی کو بھی جس نے والدین کی غیر موجودگی میں اپنی کسی مجبور بہن کو باپ بن کر آسرا دیا یہ بات ذہن میں رکھیں اور رسول اللہ نے کہا کہ جب بھی تمہاری بہن کبھی دروازے پر آئے آ جاتی ہے نا شادی باپ یہ نہیں کہ ان ماؤں بھی کار چھوڑا جی بس اتنا آگ کی کوئی نہیں رہنے حضور نے فرمایا کبھی بہن دروازے پر آ جائے تو اسی کچھ نہ کچھ دیا کرو وہ اس آس امید پھراتی ہے کہ یہ میری ماں باپ کا ہوا ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں جن کی بہنیں ناراضگیاں لڑائیاں اپنی جگہ اس کو چھوڑے لیکن جب بیٹی کبھی ماں باپ کے دروازے پر آتی ہے نا تو ماں باپ نہیں ہے بھائی ہے تو پھر اگر آپ کچھ نہ کریں گے تو اس سے دکھ ہوگا کہ آج اگر میری ماں ہوتی میرا باپ ہوتا تو میں اس دروازے سے ایسے نہ جاتی اس لیے کہہ رہا ہوں خیال کریں بہنوں کو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک بہن آتی ہے مدینہ پاک نہ شہر ہائے آن کے کہندی ہے صحابہ اپنے نبی دسو توڑی بہن ملنا صحابہ کہندے سانو پتہ ہے ساڑے نبی دی بہن کوئی نہیں پر آن والی دا کہنا ہے رسول اللہ دے دروازے تے دستک دیتی رحمت للعالمین نبی بار ہو گئے کملی والے نی بارگاہ وچ عرض کر دیے سونیا مینوں پہچانو نہ میں کون یا رسول اللہ میں قبیلہ سعدی رہن والیاں حلیمہ سعدیہ دی بیٹیاں کملی والے آؤ حلیمہ جدا بچمن وچ تساں دودھ پیتا ہے دودھ نوش فرمائے کملی والے آ میرا نام شیما میں او شیما ماں جڑی نکیا ہونے آ توڑی انگلی پکڑ کے تو نو کھڑاؤں دی رہی حضور کلو مرج بڑی سمجھی رضائی نہیں بہن دودھ پلائی رسول اللہ نے فرمایا کہ میں آئی یہ جنگ بدر کی بات ہے پہلی جنگ جو لڑی گئی اسلام اور کفر کی جنگ عرض کر دی یہ کملی والے سونے میرے قبیلے دے کچھ بندے توڑی قید وچا گئے یہ تاریخ پڑھے نا 70-72 کے قریب کفار مارے گئے اور اتنی تقریباً قید میں آ گئے حضور کی قید فیصلہ کیا ہوا کہ اتنے سال پہلا تو کہا گیا کہ یہ 4000 درہم اس زمانے میں جو جرمانہ دے گا اسے آزاد قید ختم نہیں تو قید کاٹے گا نہیں اگر پڑھا لکھا ہے
تو 10 صحابہ کو وہ پڑھائے گا، اس کے بعد بھی اس کی قید معاف کر دے۔ یہ 3 شرطیں رکھی گئی، حضور نے فیصلہ کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تو کیوں آئی ہے؟ عرض کر دیے سنیا میرے قبیلے دے کچھ بندے تھوڑی قید وچ آ گئے نے، سنیا قید لمبی ہے، جرمانہ زیادہ ہے، میرا قبیلہ غریب ہے، سنیا جرمانہ نہیں دے سکتا۔ سرکار نے کیا تو کی کہنی ہے؟ عرض کر دیے سونیا میں اپنے قبیلے وچ بڑا بڑا بول کے آئی ہاں، بڑی وڈی گل کر کے آئی ہاں، محمد کریم میرا بھرا وے، نکیا انیا ساڑے گھر ریا وے، میری ماں دا دودھ پیتا ہے، میں بھرا دے بوہے تے جاواں گی، قبیلے دے قیدی چھڑوا کے لے آواں گی، کملی والیا میری لاج رکھیو، کدرے انجناوے میں پنڈ وچ مڑ کے جاواں میری انسلٹ ہو جائے، سونیا مہربانی کریو، میں بڑی امید لے کے آئی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا بلال جی آقا لجپال اندر جانا، یمن دی ایک داری دار چادر پہیے لیا، بھین دے سر تے رکھیے، میرے حصے دیاں کچھ بکریاں انہوں دیو، نالے انج کرو ادھے قبیلے دے قیدی چھوڑ دیو، جرمانہ جانے میں جانا تے میرا رب جانے، میرا اللہ جانے۔ بھرا دے بوئے تے آئی بہن، کملی والے آ بہن بیٹی جوان ہو گئی ہے، فرمایا دنیا تے آئی 21 رحمتاں روز رہی 11 رحمتاں، جوان ہو گئی ہے، نکاح کر کے ٹور دیو، ہن نکاح تو بعد بیوی بن گئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جڑی عورت نکاح تو بعد اپنے خامن دے گھر چلی گئی ہے، 5 وقت دی نماز دی پابند ہے، 5 وقت دی نماز دی پابند، اپنے خامن دی عزت دی رکھوالی ہے، ہاں ہاں اللہ دے حکم دی تابعدار ہے، موت آ گئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمائے ایو جئی فرما بردار بیوی بھی جنت دی مالک ہے۔ ایسی عورت جو نماز کی پابند ہے، اللہ کے آرڈر کی پابند ہے اور اپنے خامد کی تابعدار ہے، ایسی عورت کے لیے بھی رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ کملی والے عورت ماں بن گئی ہے، آخری درجہ جی سٹیج ماں، کیونکہ ماں دی دعا واسطے کٹے ہوئے ہیں، یہ نبی کا میلاد بھی ہے، ایصال ثواب بھی ہے، بات ہوگی یہ نبی کی باتیں ہو رہی ہیں، میلاد۔ کملی والے عورت ماں بن گئی ہے، اللہ نے خودی گود ہری کر دیتی ہے، فرمایا دنیا تے آئی 21 رحمتاں، بہن بن کے رہی 11 رحمتاں، بیوی فرما بردار بن کے رہی، جنت دی مالک، ہن کدے خود ماں بن گئی ہے، ہن تے اللہ نے جنت دیاں پیرا تھلے رکھ دیتی ہے، جنت پیرا تھلے، ماں کی قدر کرے۔ انور فون کرنا کہ حضرت ماں بولتی کوئی نہیں، قومی ٹر گئی، نہیں بولتی، میرے نبی پاک دا سکن حسرت ہو نہیں جا، حسرت، میرے نبی نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا ماں دے قدمہ تلے جنت، ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی ہے، ایتی ہوئی جان دائے ماں جدی موئی، قدر پوچھ ماں دی اس کو لو، آجی اللہ دیتا بیٹھوا، انور بیٹھوا، اکرم بیٹھوا، پوچھو، اور جنانیاں ماما ٹر گئیاں پتہ کرو، ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی ہے، ایتی ہوئی جان دائے ماں جدی ہوئی، انوریاں بہناں کو لو پوچھو، اس دی کول پوچھ جس کی ماں ٹر گئی ہوئے، دیاں نے مار ماما نہ لونے، جی جی قدر پوچھ ماں دی اس کو لو، جنہیں مانی ٹھڑڑی چھان آئی، صدا روے دکھان دی دپاں تے سڑدا، جدے سر تے صدیقی مان آئی، تے ماں جیا گھر چھاویں بوٹا کدرے نظر نہ آوے، ماں دیاں پیراں
تھلے جنت رب نبی فرماوے بھائی بھائیاں دے درد ونڈاؤں دے تے یارو بھائی بھائیاں دیاں باواں اللہ براونیاں جوڑیاں سلامت رکھے جو اکرم انوار آجی صاحب پیارے براونہ اللہ قائم رکھے جی بھائی بھائیاں دے درد ونڈاؤں دے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں شاماں پر ٹر جامنے جد ماں پیو پیارے وطنوں چکی مہاراں اجڑی حویلی نظری آوے اجڑی فرسٹ ٹائم آیا نا کہ پرانے مکان ہے اے حویلیاں چڑھیا اے تقیہ اے پترہ واسطے بڑھائی اجڑی آج ختم ہو گئی رونق مک گئی دعوانا سلسلہ پتر نبی اللہ نال کلام واسطے جا رہے نے نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو تور پہاڑی تے گئے اگو آواز آئیو میرے سونے نبی ذرا سمل کے یا ہوش نال خبردار یا اللہ اے گل اگے کدے نہیں آکھی فرما سونیاں او میرے نبی سجنا پہلے تو آندہ سے پچھے دعاواں والی موجود ہوندی سی گھروں نکلو نا ماں چاہ کے اہلیہ مالکہ میرا پتر موسیٰ پہ آ نہیں موسیٰ آ رہا اے میرے نبی پہلے دعاواں والی موجود سی ان ماں ٹر گئی دعاواں دا سلسلہ ختم ہو گیا بھی ذرا ہوش نہ لامی خیال نہ لامی ٹر جاونے جد ماں پیو پیارے وطنوں چکی مہاراں اجڑی حویلی نظری آوے کنڈ دیتی جد یاراں تو بیلی تے سب جگ بیلی ساری برادری آئی جی لیکن پتران کو لو پوچھو آج ماں جی کوئی نہیں اس سادی ماں گل کرنے والی کوئی نہیں جی جی عرض پیا کرنے آج پتران دا دل پیا کہندے صدیقی صاحب ساری برادری آئیے تسی لیٹ آئے ہو ماں مڑ گئی ہے جدوں ماں اس دنیا تو مڑ کے گئی ہے بڑے لوگ جنازے تے آئے پھیتے واسطے افسوس واسطے آئے مڑ بھی آئے بیٹھے نے ساری دنیا آئیے لیکن پتر کہندے نے ماں تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی ماں پیوں باجے محمد بخیشہ اج لگی پیا حویلی سکیاں پتیاں ہرا نہیں ہونا تیری نہ ہریاں بھی سک جانا مویاں پندیاں مڑ نہیں آنا انہاں جودیاں بھی ٹر جانا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے اوہ سجنا بھی مر جانا دیگر تے دن گیا محمد تے اوڑک نو ڈوب جانا پڑھیے لا ساریاں گلہ ہو سن ساریاں گلہ ہو سن پتر ویڑے ورسی نا دیاں بھی زنانی بھی بیٹھی ہوئی پتر بھی بیٹھے ہوئے اور برادری بھی بیٹھی ہوئی لیکن وہ بڑھڑی جڑی موئے جو بسم اللہ کرنے والی ہے وہ نہ ہو سی ماؤنی جس کی بھی ماں ہے یہ آپ سب اپنے رشتے کو سامنے رکھے جی بیوی کی بسم اللہ میں بیٹی کی بسم اللہ میں
بھائی کی بسم اللہ میں، دوست کی بسم اللہ میں شک کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے مطلب کی خاطر، مطلب پیچھے بھی آخنا، لیکن ماں بسم اللہ ہے جی جڑی سچی تھی سچی ہوتی، اس میں کوئی بناوٹ نہیں، کوئی لالچ نہیں، کما کے نہ سے نہ پیو بھی تنگ ہو سی، اس وجہ تو پڑھایا، اس وجہ تو محنت کرنا رہا، ہن نوکری نہ کرے نا، لیکن ماں بکھا پیاسا بے روزگارا پیسہ کوئی نہ ایسے تامی سینے لاغی سی پتر کر گئی سی، کیوں آخنی چھوڑ ایمیں جاگتی ہیں تو آخنا رہنا جس کی عمر کیڑی آپ ہی کر گئی سی، ماں ہے یہ ماں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کی ماں ہے وہ قدر کر۔ حضور دا سے میں گل کی تھی نا انور آخنا بول دی کوئی نہیں، رسول اللہ کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میری ماں فوت ہو گئی ہے، لیکن ماں دکھ اس گلہ نہ کہ میری ماں مری ہے تو میں کول کوئی نہ ہوں باہر کدھر کدے میں اس وقت کوڑو میاں تو میری ماں میرے نال کوئی آخری گل کرے آ، کوئی ماں نصیحت کرے آ، پترہ اینج کری جی یا رسول اللہ ماں ٹر گئی ہے، ہن کوئی اجی عمل دسو نہ میں کراں جس عمل دی وجہ تو میری ماں میرے تے خوش ہو جائے، ہائے ہائے خوش ہو جائے، اور اس عمل دا میری ماں نو بھی فائدہ ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے مال وچوں چنگی چیز کیڑی لگ دیا کملی والیا انہاں دناں وچ کھجوراں دا باغ پکیا ہوئے، میری بڑی اچھی نسل دی کھجورے، فرما لیا نا غلام ٹوکرے بھر کے لیاندہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا ہے، جڑا رزق پیش کر کے اللہ نے مخلوق کا کھوانے ہو سنے ہونا، رسول اللہ نے دعا کیتی میرے یا ربا اے غلام دا مال قبول کر لے، فرمایا جا ایک کھجوراں مدینے دے لوگاں بھی تقسیم کر، کوشش کریں زیادہ غریب کھان جنہاں نو خریدن دی توفیق نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ادھے بدلے تیری ماں دی روح بھی تیرے تے خوش ہو جائے گی اور اللہ تیری ماں دے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ یہ رزق کا ثواب کرنا یہ بھی فائدے مند ہے۔ صحابی عرض کر دے کملی والیا ماں ٹر گئی ہے کی کراں، فرما پانی دا صدقہ کر، صحابی نے کنواں خریدیا مدینہ پاک وچ وقف کیتا، فرما یہ بحر ام سعد ہے میرے غلام حضرت سعدی ماں دا کنویں، جب تک لوگ پانی پیندے رہن گے سعدی ماں نو قبر بھی ثواب ملدا رہے گا، یہ بھی فائدے مند ہے۔ کلام اللہ آئے آئے کلام اللہ ایک کتاب وچ میں پڑھے رسول اللہ دی حدیث دی حوالے نال علماء لکھ دینے کہ کسے قبرستان وچوں با عمل حافظ قرآن، با عمل انج نہیں میرے جی بے عمل نہیں جی، با عمل حافظ قرآن گزر جائے، الحمد پڑھ دے وے کل پڑھ دے وے، ادھے گزرن دی وجہ تو اللہ انہاں قبرستان والیاں دا 40 دنہ دا عذاب معاف کر دے دے، تک کوئی رشتہ داری کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں، لیکن قرآن کی نسبت ہے، قرآن کی، اس لیے کہتا ہوں کہ کلام اللہ پڑھ کے ثواب بھیجا کرے، اللہ کی کلام پڑھ کر بھیجیا کرو، دعا کیتا کرو، التجا کیتا کرو، اللہ خوش ہوندے، اللہ دا رسول خوش ہوندے، نالے انتظار ہوندیے، آئے آئے اے تکو نام بھائی انور دو بھائی اور ریتا آجیل دیتا تھا پہلے کر آئے نا اللہ نا سعادت بھی دیتی ہی نہیں، اس نے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک دو باری کوشش کی تھی نہیں نہ نکلیا، پنڈیوں دے سے جی متا ہو جائے تک نا اللہ پاک منظوری کر کے دی سارے نہ نکل آیا جی میں اس کو پوچھے اس کیا کچھ نہیں کرنا، لیکن کڑیاں نہ ماں بھی پتہ ہونا نال کڑیاں بھی گئیاں گھر دیاں بیبیاں انہاں کیا کچھ نہ کچھ پیسے دا انتظام ہونا چاہیے دے، کوئی چیز گنی پوسی مڑ کے بیڑی کلساں بجے ویساں کوئی تسبیح ٹوپی سرما کنگی رومال
کچھ مانگ پونا دینا پوناوے سعودیہ گئے نے کچھ تحفہ لیا سن حاجی پتر جناب سعودیہ گیا کچھ بھیجے گا پتر دبئی گیا بھیجے گا تحفیاں دی انتظار ہوں دیئے میرے نبی نے فرمایا جدوں کوئی توڑا مر جائے ادھی روح بھی انتظار وچ رہن دیئے میرے پتر میریاں دھیاں میرے گھر دے وارث میرے واسطے کوئی تحفہ گھلن گے یا نہیں کملی والے آنا واسطے کیڑا تحفہ ہے میرے نبی نے فرمایا کلام اللہ دعائے خیر صدقہ جاریہ انہاں واسطے تحفہ ہوئے صدقہ جاریہ مسجد اسپتال کنواں تیلاب رستہ کوئی ہو جا کام جڑی اللہ نے مخلوق استعمال کرنی ہوئے اور دعا کرنا کلام پڑھنا یہ ساریاں چیزاں انہاں واسطے تحفہ دے رسول اللہ نے فرمایا جدو تحفہ بھیج دیو فرشتے انہوں جا کے دس دینے اے تیرے پتر نے اے تیرے بھرا نے اے تیرے سنگی نے اے یار نے تحفہ بھیجے ہے رسول اللہ نے فرمایا پھر اور روح جڑی ہے او باقی قبران والیاں وچ خوش ہوں دیئے اے میرے پتران نے بھراما نے تحفہ بھیجی ہے رسول اللہ نے فرمایا او تحفے تو آپ بھی فیض لین دیئے نال والے قبر والے بھی مستفید ہوں دینے اللہ بڑا کریم ہے بڑا مہربان ہے عرض بیا کرنے ماما دی قدر کریو ایک صحابی بیمارے بیوی آئیے کملی والے دعا کرو نہ مردے نہ جوندے سکرات لگی ہوئیے فرمائے دی ماں نو بلاؤ ماں آ گئیے فرمایا سنیا پتر تے ناراض ہیں ہاں کملی والے انہیں میرا دل دکھائے معاف کر سکنی ہے نہیں فرمایا جے ماں معاف نہیں کر دی صحابہ لکڑیاں کٹھیاں کرو اگ جلاؤ انہوں ساڑ دیو اللہ اکبر جدوں ماں نو پتا چلیا دوڑی دوڑی آئی کملی والیا میں ماں مانا اکھاں دے سامنے پتر نو کیویں سردیاں کیویں ویکھاں مہربانی کرو نا میں معاف کیتا ہے نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی میرے ربا ماں معافی دے چکی ہے تمہیں اپنے کرم دے دروازے کھول دے تب اللہ نے اسے موت دی اور اس نے کلمہ پڑھا رسول اللہ نے کہا اگر ماں معاف نہ کرتی تو ممکن تھا کہ یہ دنیا سے مرتد جاتا ہاں جی نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کی اللہ قبول نہیں کرتا جس پر ماں باپ ناراض ہے یہ بات ذہن میں رکھے جوانوں آپ بھی بزرگوں آپ بھی میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں ان سے بھی گزارش ہے اور وہ بچیاں جن کو ماں باپ شادی کر کے نکاح توڑ دیتے ہیں وہ جس کے گھر میں جاتی ہے نا ساس اور سسر اگر ان کو بھی وہ درجہ دے دے جو اپنے ماں باپ کا درجہ ہے تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی کہہ دیجئے سبحان اللہ زندگی کو خوبصورت بنا جی ساس سسر کو اور مرد کو بھی چاہیے کہ جنہوں نے جگر کا ٹکڑا دیا ہے اسے ان کو ماں باپ کا درجہ دے ساس سسر نہ سمجھے ماں باپ سمجھے میرے نبی نے کہا ہے تب یہ رشتے خوبصورت ہوتے ہیں میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی دے غلاموں عرض پیا کرنے اے جڑا کم میرے برادران بھائیاں دویں حاجیاں نے بھائی اکرم نے مل کے کیتا ہے تساں برادری آ گئے ہو اے رسم نے رواج نہیں او میرے سجنا اس پیاری ماں واسطے جڑا عمل پیا ہوندے اے رسم نہیں بلکہ میرے اللہ دے نبی دی سنتے پیغمبران دی سنتے اللہ دا ڈرے ہر نماز وچ پڑھنا میں نہ درود اس سونے نبی تے تکنا اللہ دا نبی دعا پیا کر دے ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ جو حاجی اللہ دیتا بھائی انوار بھائی اکرم کر رہے ہیں یہ میں نے کہا یہ نبیوں کا طریقہ کار ہے 13واں پارہ پڑھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کر رہے ہیں یا اللہ
ماں بھی میری ذریت ابھی نماز نہیں توفیق دے قائم کرنے نہیں، اور میرے بھی گناہ معاف فرما، میرے ماں پیو نے بھی گناہ معاف فرما۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، اللہ سے مانگنا۔ ہاں جی، نبی مانگ رہے نے، پیغمبر مانگ رہے نے، رسول مانگ رہے نے۔ ہائے حضرت یونس علیہ السلام عرض پہ کر دینے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض پہ کر دینے، اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جلیل القدر پیغمبر کی پیار کا دینے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ سے مانگنا، استغفار کرنا، دعا کرنا، التجا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، پیغمبروں کا شیوا ہے، پیغمبروں کا شیوا ہے۔ پھر تو تے میں بھی دعا کرنے آنا، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امردو کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر لو قبول، الہی تو آسان کنی مشکلات، تو پھیلے محمد علیہ الصلاۃ، تو پھیلے محمد علیہ الصلاۃ۔ وڈیاں مہرا والے آسائیاں رب غریبی نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آج ہائے ہائے آج جمعے کا دن ہے، میں بسم اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ نہیں، اس وقت غیر مسلم تھی، یہ بات بزرگوں نے ٹھیک، یہ بعد میں ایمان لے کر آئی حلیمہ سعدیہ بھی، لیکن یہ بزرگوں نے بڑے پاتے کی بات اسی تے کہنے ہیں نکی جی گالو، چھوڑو جی چھوڑو، میں نہ بھیڑی ہوئی بات چھوڑو، میں کیا کرا۔ اب اس سے بڑی کیا دشمنی ہے کہ جب وہ رسول کے دروازے پر آئی تھی تو وہ کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی۔ ہاں جی، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ تیرا میرے ساتھ تعلق کیا ہے، پہلے میرا کلمہ پڑھ، مجھے نبی مان پھر ڈیمانڈ کر۔ لیکن حضور نے کہا کلمہ پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ایک انسانی رشتہ ہے اس کے ساتھ میرا، انسانی، لیکن انسانیت پہلے ہے، دین بعد ہے۔ اگر انسانیت نہیں ہے تو دین کیا ہے؟ ہاں جی، لیکن ہمارے نبی نے 40 سال کے بعد اعلان کیا، نبی تو تب لوگوں کو پتا چلا نا جب کہا کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، تو 40 سال پہلے کیا تھے؟ یہی تو چیز اللہ بتا رہا ہے کہ تم میرے نبی پر انگلیاں اٹھاتے ہو، کہتے ہو یہ رسول نہیں ہے، چلو نہ مانو چھوڑ دو، نہیں صحیح۔ 40 سال کے بعد اس نے اعلان کیا، جب اس نے رسول ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا تو وہ پہلی 40 سالہ زندگی، یہ پیدا تمہارے اندر ہوا، بڑا تمہارے اندر ہوا، یہ جوان تمہارے اندر ہوا، شادی اس نے تمہارے اندر کی، اٹھاؤ اس کی زندگی پر انگلی۔ ایک تو بات بتاؤ نا، اس کے اندر کوئی عیب بتاؤ، کوئی خامی بتاؤ۔
یہ تمہارے اندر رہا ہے نا. اب چلو یہ نیا قانون نیا قاعدہ لے کر آ گیا ہے, نیا منشور لے کر آ گیا ہے کہ پچھلے نبیوں کی شریعت منسوخ ہے, یہ میرا نیا قانون ہے. 40 سال پہلے تو اس نے نہیں کہا تھا, وہ تو تمہارے اندر رہ رہا تھا. بتاؤ اس کے اندر کوئی خامی, کوئی ہے بتاؤ. وہ کہتے تھے کہ ہم رسول نہیں مانتے, لیکن محمد جیسا ہم نے صادق و امین نہیں دیکھا ہے. پہلے میرے نبی نے انسانیت بتائی. اگر انسانیت نہیں ہے تو مذہب کچھ بھی نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. ہاں پہلے انسان بنے, انسان بننا سیکھیں, پھر بات بنے گی مذہب پر. اگر انسانیت ہی نہیں ہے تو حضور نے کیا کہا کہ اگر کلمہ پڑھے نہ پڑھے یہ بات نہیں ہے, لیکن انسانیت کا تقاضا ہے کہ بہن بھائی کے دروازے پر آئی ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں. اچھا یہ تو بہن کا چلو رشتہ تھا نا جی, رشتہ. رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی کافر بھی امن کی حالت میں, جنگ نہ ہو, امن کی حالت میں تمہارے دروازے پر آ جائے تو اسے تحفظ دینا تم پر فرض ہو جاتا ہے. اسے بھی عزت دینا. وہ کافر ہے, دشمن ہے, لیکن کیونکہ وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا, وہ امن کی حالت میں تمہارے دروازے پر آ گیا ہے تمہارے. یہ میرے نبی کا درس ہے, شریعت کا درس ہے. جی رسول اللہ نے درس دیتا ہے, اس نبی نے درس دیتا ہے جڑا مکہ فتح ہویا جی, مکہ فتح. آج دنیا لرز نہیں پئی کہ آئے ساڑھے کول آج بدلہ گنسی محمد رسول اللہ, جنہاں گالیں دیتیاں جادوگر آکھا, دیوانہ آکھا, انہاں کہ آج تو چھوڑ کے مار دیا بھائی. جی جو نہ کیتا ہے نا, آج اپنی کرنیاں نہیں آج بھرنی پوسی, جو کچھ کرنے رہے ہیں. ایک وہ ہے جس نبی پاک اس زمانے میں وٹے مارے ہے پتھر حضوراں حقیر سمجھ کے, جدو تک آستے نس یا نبی پاکاں ہائے کدرے نب کے بدلہ نہ گنن. میرے نبی نے صحابہ نو کیا انہوں پکڑ کے لے آؤ, بلاؤ. ہائے ہائے ہائے, جدو صحابہ نے پکڑیا ڈر گیا, مہربانی کرو میں نو چھوڑ دیو. میرے نبی نے کیا انہوں کہ ڈر نہیں, اوے پتھر مارنے والیا سنگیا, یہ ہون بھی میں والے آمیں قسم خدا دی نال محمد, اوے سدھا جنت جامیں. پکی یاری لالو رحمت للعالمین, نبی نال پیار پالو. جدو پیار پاؤ گے, ہائے ہائے پیار پاؤ گے, او میرے سجنا پھر غم نہ کریو. سونا نبی قبر وچ آئے گا, حشر وچ آئے گا, رحمت للعالمین نبی آئے گا. لیکن یاری پکی ہوئے, بناوٹی نہیں, زبانی نہیں, عملی طور تے میرے پیر گولڑے دے تاجدار نے یاری لائی. ہائے ہائے یاری لائی, غیر موقدہ سنتا رہ گئیاں, اکھ لگ گئی نبی آ گیا. مہر علی سنتا نہیں پڑیاں, گولڑے دے تاجدار دی اکھ کھل گئی. ہائے ہائے کدے اکھ نہ کھلے, ہائے ہائے سفنے دے وچ مائی ملیا. خواب جی خواباں وچ سفنے دے وچ مائی ملیا, تے گل وچ پا لیاں باواں, ڈردی مارے اکھ نہ کھولاں, کہ دے پھر وچھڑنا جاواں. صدا نہ باغے بلبل بولے, تے صدا نہ باغ بہاراں, صدا نہ ماں پیو حسن جوانی, اوے صدا نہ صحبت یاراں. فجر ویلے دیئے کالیے کوئلے, نہ بول غماں دی بولی, نہ وس تیرے اکرم بھائیا, اللہ دیتے بھائیا, ہائے انور بھائیا, نہ وس تیرے نہ وس میرے, اے لکھیا پہ گیا جولی لینی مائے.
حوالے رب دے عرض بیا کرنا یاری پکیا تعلق مضبوطا تک نہ گولڑے دے تاجدار نے تکیا عرض کی تھی حبیبی یا رسول اللہ اس صورت نو میں جانا کھاں یا جانے جہانا کھاں سچ آکھاں کے رب دی میں شانہ کھاں جس شانے تو شانہ سب بنیاں یا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نظر تے روزے حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ ما اجمال کا ما احسن کا ما اقیم لکا کتھے میری علی کتھے میری علی کتھے میری علی میری علی ہے حب نبی ہے میری علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا میری علی ہے حب نبی کون پیر میرا میری علی سونا غوث زمانے دا او دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا اے میرے لیے چلو او دور بیٹھا وے اے نیڑی اپنے چلے جا پاک پتن میں بھی سویرے کراس کر کے آیا بابا فرید بیٹھا بھی کہندے ہائے ہائے فریدہ میں نو مار کے منج کر تے نکیاں کر کے کٹ پھر بھرے خزانے رب دے جویں چاویں پیا لٹ اٹھ فریدہ ستیا تے تو جاڑو دے مسیح تو ستیوں تے رب جاگدا تیری ڈاڑے نال پرید لینی مائے حوالے رب دے تے ہن لمی پئیے جدائی رب ملایا تے آن ملانگے ہن ہوری امید نہ کائی اور ماں پہ کہن دیئے لےو بچیو حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی اور جس دن پھیرے ملانگے